اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اسم مبارک القہار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ القہار اس کا مطلب ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، یعنی وہ ذات کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبہ اور قدرت کے تحت مسخر ہے، ہر موجود اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے بس اور بے اختیار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کے سامنے تمام گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے سے بڑا جابر اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے لاچار ہے، اور القہار جل جلالہ اس سے جو چاہے کروا دے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے اور جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اس کے زبردست قبضے سے نکل کر کون بھاگ سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے کہ محدود کر دے؟ یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اسماء الحسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کی اصل صفت رحمت ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے۔ قرآن مجید میں القہار یہ نام 6 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ واحد قہار کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تب ایک آواز آئے گی: آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اس پر تمام مومنین اور کافر یہ جواب دیں گے: للہ الواحد القہار، یعنی ایک اللہ قہار کی۔ جو مومن ہوں گے وہ تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی اور مسرت سے جواب دیں گے، لیکن کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اقرار کریں گے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے، شرک سے بچے، سختیاں برداشت کی، اور مادی اسباب کو چھوڑ کر صرف روحانی اسباب کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جگہ پر ہر طرح سے ان کی غیب سے مدد فرمائی۔ اسی سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انہی 2 مبارک ناموں الواحد القہار کی صفت کے ساتھ دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجا۔ تو آئیے آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو ادمی مہینوں میں سے بونا، یہ ایک مہینے کا نام ہے، اس کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا: امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ نہیں چلتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا: وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ کام
اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، ابیب اور مصری، یہ ان 3 مہینوں کے نام ہیں۔ 3 مہینے وہ ٹھہرے رہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ترجمہ ہے: اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ الواحد القہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ الواحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر والوں کے ایک دن وہاں جانے سے پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ادھر مصر والے مصر جانے کی تیاری مکمل کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار صرف دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ جس صبح ان لوگوں نے جانا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اپنے دل میں ایک وحدہ لا شریک لہ کے القہار اور غالب ہونے کا یقین بٹھائے گا اور اسی کی طرف عالم بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا، تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ سمندر جیسی مخلوقات کو بھی مسخر کر دیتے ہیں۔ اس اسم القہار سے تعلق پیدا کرنے والوں کو عبادت اور اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی واجب ہے۔ پکارنا صرف اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ کسی عاجز اور غیر اللہ کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ پانی اگر اس کی مٹھی میں بھی ہو تب بھی چل کر وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے سرکش دشمن یعنی اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ جب نفس قابو میں ہو گیا تو تمام چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں گی، اور پھر کسی اور کا خوف اور کسی اور کا داؤ اس پر نہیں چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔